السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور اس کی قسط نمبر 41 ہے۔ مریم آئینے کے سامنے کھڑی آخری نگاہ اپنے اوپر ڈال رہی تھی۔ سفیان کو تیار کرتے کرتے سے دیر ہو گئی تھی۔ سفید نفیس سے کام کی قمیض اور سفید ہی بنارسی پاجامہ، اس پر ڈارک بلیو فینسی شہنیل کی شال اوڑھی تھی، بال مکمل کھول کر ایک طرف ڈالے تھے اور کانوں میں سفید ہی درمیانی جھمکے، ہاتھوں میں چوڑیوں کے نام پر گولڈن سونے کے 2 کڑے پہنے تھے اور پاؤں میں وہی خاندانی پائل، لال لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، گالوں پر بھی ہلکا ہلکا بلشر لگایا تھا۔ آنکھیں وہی پہلے کی طرح کاجل سے لبریز تھیں اور اس پر مسکارا لگا کر پلکوں کو مزید لمبا کیا تھا۔ وہ بالکل فاطمہ کے پہلے نکاح جیسے لگ رہی تھی، سفید سی گڑیا۔ میں کہتا ہوں تم آرام سے تیار ہو، میں آنٹی انکل کو کہہ دیتا ہوں کہ یہاں آ کر فاطمہ کا نکاح کر لیں۔ اپنے سفید کرتے سے چاکلیٹ آئس کریم صاف کرتے وہ اس کی دیر کرنے پر طنز کر رہا تھا۔ میں تو تیار ہوں، لیکن یہ آپ کے کرتے پر کیا لگا؟ مریم اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس سفیان آئس کریم کھا رہا تو لگ گئی۔ اب چل، بولتے بولتے وہ ٹھٹک کر رکا جب نظر مریم پر پڑی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پری لگ رہی ہوں؟ مریم نے اس کے اس طرح دیکھنے پر چہک کر بولا۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی یہ موقع ملے گا۔ جب پہلے فاطمہ کے نکاح پر دیکھا تھا تو دل کیا کہ کیا تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور مجھے کتنی حسین لگتی ہو۔ اس وقت مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا اور نہ ہی مجھے 1% بھی امید تھی کہ یہ وقت کبھی آئے گا، لیکن آج پھر تم ویسے ہی میرے سامنے کھڑی ہو، لیکن اس بار میری دسترس میں، میری محرم کی صورت میں میرے سامنے ہو۔ سچ کہوں تو اب بھی یقین نہیں آتا۔ اس نے عقیدت سے مریم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مریم نظریں جھکا کر مدھم سا مسکرا دی۔ زیان نے اپنی تیزی سے نم ہوتی آنکھیں فوراً سے صاف کی تھی۔ ابھی تعریف کرنے بیٹھا تو فاطمہ کا نکاح ہو جائے گا اور تم یہیں رہ جاؤ گی۔ اس لیے صرف اتنا کہوں گا کہ میری خواہش ہے نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہم ساتھ ہوں، آمین۔ مریم کے جواب پر وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ سفیان کہاں ہے؟ کمرے سے باہر مریم نے خالی لاؤنج کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ آپ کے ساس سسر کے ساتھ چلا گیا۔ اوہ، کیسے چلا گیا؟ وہ آپ کے بغیر؟ مریم نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ میرب کے پاس بھی جب گیا تھا تو زیان کو یاد کر کے رو رہا تھا، تو مجبوراً اسے کل رات ہی واپس لانا پڑا۔ تمہاری نہیں مانتا، پر اپنے بابا کی بات وہ مانتا ہے، کندھے اچکا کر فخریہ کہا۔ اور اس کے بابا کس کی مانتے ہیں؟ مریم نے بھی فخریہ پوچھا۔ ان کی ماما کے حکم کے غلام ہیں۔ مریم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ خادم کی طرح جھکا اور مریم ہنستی ہوئی بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نکاح کی تیاریاں سادگی سے کی گئی تھیں۔ چند ایک قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے لال رنگ کا ہلکے کام والا جوڑا پہنا تھا، ہاتھ میں مہندی سے خالی تھے، میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپسٹک لگائی تھی اور بالوں کو سادہ سا جوڑا بنا کر حجاب لے لیا۔ رنگت میں ہلکی سی سیاہی تھی، صاف رنگت رنگ تبدیل کر کے سانولی ہو گئی تھی، لیکن کشش اب بھی بہت تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میرب اور مریم نے بھی اس سے زیادہ تیار ہونے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ مان گئی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ ہم لوگ آ چکے تھے۔ مریم اسے کمرے میں بٹھا کر باہر آ گئی اور وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اتنے دن سے جو سکون میسر آیا تھا اب بالکل غائب تھا۔ کون ہوگا وہ اعلیٰ ظرف جو مجھ جیسی بدنامی کو اپنے سر لے رہا ہے؟ وہ تلخی سے بند آنکھوں سے مسکرائی۔ کاش میں لڑکا ہوتی، کبھی اپنے ماں باپ پر یوں بوجھ نہ بنتی۔ آنکھوں سے آنسو نکلا۔ اللہ، میں ان پر اتنا بوجھ بن گئی تھی کہ میرے زخم بھرنے سے پہلے میرے لیے ایک اور جہنم چن رہے ہیں۔ وہ تکلیف کی انتہا پر تھی۔ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرب اور عارف صاحب کو یوں رشتے کے لیے پریشان اس کی فکر میں دیکھ کر اس کو تکلیف ہوئی تھی، اور ذہن میں جو بات وہ یہی آئی تھی کہ وہ ان پر بوجھ بن گئی ہے اور بدنامی بھی۔ جب سے اس نے اپنے دل میں اپنے شکوے دبائے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے سسک پڑی تھی۔ اللہ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے ماں باپ کو منع نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کی آنکھوں میں احساس ندامت مجھے شرمندہ کرتا ہے، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اب کسی دنیاوی جہنم میں نہیں جانا چاہتی، مجھے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو میری تکلیف مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے بچا لیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنی بوجھ بن گئی ہوں تو مجھے آپ موت ہی دے دیں۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں، گالوں سے آنسو پھسل کر اس کے اسکارف میں جذب ہو رہے تھے اور وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی اور ایک بار پھر خود کو قربان ہوتے دیکھ کر وہ صبر نہیں کر پائی تھی۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لمحوں کی دیر لگائے بغیر واش روم میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ طے کر چکی تھی کہ وہ اپنے آنسو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں گرائے گی، اپنا غم کسی پر عیان نہیں کرے گی۔ اس کا غم اور اس کی تکلیف دیکھنے کا حق صرف اسے تھا، جو اس کی تکلیف دور کر سکے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ امی، فاطمہ باتھ روم میں ہے؟ کمرے سے مریم کی آواز ہے۔ وہ باتھ روم کے دروازے سے پشت لگائے کھڑی تھی اور سامنے ہی شیشہ لگا وہ بے خیالی میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ تم جیسی عورتیں گھروں میں عزت رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ عیاشی کرتی آئی ہو، کتنے لڑکوں پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ میرا اپنی بیٹی کو لگام ڈالو، تمہاری بیٹی نے کم رسوا کیا ہے؟ فاطمہ نکاح کے وقت ہو کیا تھا اور سب انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہی دہانی میں، بے دہانی میں اور ان لمحوں میں چلی گئی تھی جن سے اب تک وہ پیچھا چھڑاتی آئی تھی اور جو اب تک اس کو ساتھ لے کر جانے بھی نہیں چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی سے چھینٹے مارے، چہرہ تولیے سے خشک کیا اور باہر آئی۔ سب اس کے کمرے میں ہی جمع تھے۔ وہ خاموشی سے واپس بیڈ پر گئی۔ اس کے ایک طرف میرب اور دوسری طرف مریم بیٹھی تھی۔ سامنے مریم کی ساس اور ان سے کچھ فاصلے پر زینت کھڑی تھی۔ عارف صاحب مولوی کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے اور میرب نے آگے بڑھ کر اسے ماتھے پر پیار کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی تو عارف صاحب نے نکاح شروع کرنے کا کہا۔ مولوی صاحب نے پہلے کچھ دعائیں پڑھیں اور پھر نکاح شروع کیا۔ فاطمہ بنت عارف، آپ کو ارحم الیاس بنت الیاس مبین سے بائبس 5 لاکھ روپے حق مہر نکاح میں قبول ہے۔ ارحم الیاس ہو نا تم، ایم اے الیاس کے بیٹے؟ تمہیں تو میں جانتا ہوں ارحم الیاس، اپنے پیشوں کے بلبوتے پر عیاشی کرنے والے مرد ہو تم۔ حارث کی آواز اسے اپنے بالکل قریب سے سنائی دی۔ فاطمہ کو لگا جیسے منو پانی اس کے وجود پر آ گرا ہو۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ نام کا اتفاق ہو سکتا تھا پر باپ کا نام بھی ایک ہی، یہ اتفاق نہیں تھا فاطمہ کے لیے تو بالکل نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحے میں اڑ گیا تھا جسے زینت نے بہت دیکھا تھا، اور وہ واحد اس کمرے میں تھی جو اس کے رنگ بدلنے کی وجہ سمجھتی تھی اور اس کی کیفیت سے واقف تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ اپنی آزمائش ختم ہونے کی دعا مانگ رہی تھی اور اس کے نصیب میں نئی آزمائش لکھتی تھی۔ اب سب کو یہی بولنا تھا کہ اس کے متعلق جو کہا گیا ہے وہ درست تھا۔ اب سب یہی سمجھتے کہ واقعی فاطمہ کو اس سے تعلق تھا۔ کیا میرب اور عارف صاحب کو پتا تھا کہ ارحم وہی لڑکا ہے؟ نہیں، اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتی، اور اگر اب ان کو پتا چل گیا تو وہ بھی اسی کو غلط سمجھیں گے اور وہ یہی سمجھیں گے کہ دونوں کا تعلق تھا جب بھی ارحم اس سے شادی کر رہا ہے۔ مریم 5 منٹ سے اس کا ہاتھ دبا رہی تھی کیونکہ مولوی صاحب اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، جب اس کو ہوش ہی نہیں تھا۔ دل میں طوفان تھا، ایسا معلوم ہوتا کہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ جائے گا۔ فاطمہ جواب دو، میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے میرب کو دیکھا اور خالی نظروں میں ایک بار پھر سے بے اعتباری کی بھینٹ چڑھنے کا ڈر ہلکورے لے رہا تھا۔ اس نے میرب کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ آخری وقت پر وہ نکاح سے انکار کر رہی تھی۔ فاطمہ، میرب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اچانک ایسا کیوں کر رہی ہے اور وہ کیا کہیں۔ اس کے سامنے زینت بھی کھڑی تھی، لیکن زینت کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آئی تھی۔ انہیں کچھ ایسی ہی امید تھی، اگر وہ نام نہیں پہچانتی تو وہ دیکھ کر پہچان لیتی، لیکن ہوتا یہی انہوں نے اس سے بھی برا رد عمل سوچا تھا۔ امی، میں بد کردار نہیں ہوں، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ لوگوں کی عزت پر حرف آئے۔ اللہ کی قسم میں پاک دامن ہوں۔ وہ میرب اور عارف صاحب کی بے اعتباری کے خوف سے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ کسی کے سامنے نہیں روئے گی، سارے وعدے دھرے رہ گئے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ارحم ہی وہ لڑکا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ فاطمہ نے اسی کے لیے بنا کوئی بحث کیے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 10 سوالیہ نشان اور اٹھتے اس کے کردار پر۔ میں جانتی ہوں میری بچی، مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ دنیا نے جو کہا اسے بھول جاؤ، یہ کبھی کسی کی ہمدرد نہیں ہوتی، تمہاری اچھائی کبھی بیان نہیں کرے گی، اور تمہارے نقص پھر چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے اسے چلا چلا کر سب کو بتائے گی۔ دنیا کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے، چھوڑو فاطمہ، سب بھول جاؤ، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اسے بہلانے لگیں اور عارف صاحب نے نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے باپ کو دیکھا، اتنے اچانک وہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنے باپ کے چہرے پر پریشانی رقم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اٹھ کر عارف صاحب کے سینے سے لگ گئی۔ ابو، مجھ سے وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ہمیشہ مجھ پر اعتبار کریں گے، کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کی فاطمہ نے آپ کا سر جھکایا۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھے وعدہ مانگ رہی تھی۔ عارف صاحب نے اس کے گرد بازو حائل کیا۔ پوری دنیا بھی کہے نا کہ میری فاطمہ غلط ہے، میں تب بھی یقین نہیں کروں گا۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے بولے۔ مریم نے اسے عارف صاحب سے الگ کیا اور واپس بیڈ پر بٹھایا۔ وہاں سب کی آنکھیں نم تھیں، اس کی چھوٹی سی لڑکی پر اتنی سی عمر میں کیسی زندگی تلخیاں واضح ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا اور اس نے ایک نظر عارف صاحب کو دیکھا۔
زندگی کے ہر میدان میں اس کے ساتھ کھڑے تھے، اتنی بدنامیوں کے باوجود وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے اس کی ڈھال بنے کھڑے تھے۔ اگر آج وہ منع کر دیتی تو وہ چٹان ٹوٹ جاتی۔ پہلے ہی بہت رسوا ہو گئے تھے، اب نئے طریقے سے انہیں رسوائی کے گڑھے میں نہیں دھکیل سکتی تھی، یا ساری زندگی اپنے غموں کا بوجھ ان بوڑھی ہڈیوں پر نہیں ڈال سکتی جو اتنے سے عرصے میں عمر سے بھی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنے دل کا عزت نفس کا گلا گھونٹ کر قبول کہہ دیا۔ مولوی صاحب نے 2 بار وہی سوال دہرایا اور اس نے نظریں جھکایا اپنے مردہ احساسات کو ایک بار پھر سے مار دیا۔ پہلے فاطمہ عارف سے فاطمہ حارث بنی، پھر فاطمہ حارث سے فاطمہ عارف، اور اب فاطمہ عارف سے فاطمہ ارحم، اور یہ ناموں کے تبادلوں کا سلسلہ بہت اذیت ناک تھا۔ نکاح کے بعد عارف صاحب ارحم کو فاطمہ کے کردار کی وضاحت دے رہے تھے، جو باتیں اس کے بارے میں پھیل چکی تھیں ان کی نفی کر رہے تھے، اس ڈر سے کہ اس کے ماضی کی بدنامی اس کے مستقبل پر نظر انداز نہ ہو، اور ارحم الیاس کو اپنا ضمیر مرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو وہاں کھڑے ہو کر عارف صاحب کی فاطمہ کے کردار کی وضاحت سننا تو بھر تھا اب تک کا مشکل ترین کام۔ اس نے عارف صاحب کی وضاحت بیچ میں روک دی، اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ در حقیقت سے کہیں پردہ اٹھا دے، اس لیے بس ان سے یہ وعدہ کر سکا کہ جس طرح فاطمہ کا خیال وہ رکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی اس کا محافظ بنے گا، اس کے سمیٹ لے گا۔ یہ وعدہ اس نے عارف صاحب سے زیادہ خود سے کیا تھا اور اس سے یقین کیا تھا کہ اس وعدے کو وہ بہت اچھے سے نبھائے گا۔ پھر کچھ وقت بعد فاطمہ کو ارحم کے ہمراہ رخصت کر دیا، اور ارحم کے برابر کیسے بیٹھی تھی، ضبط کی کس انتہا پر تھی، یہ اس کے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ گھر پہنچ کر ارحم گاڑی سے باہر نکلا، لیکن اس کی فاطمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ نیچے اتر چکی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر زینت بھی نکلی اور ارحم کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ فاطمہ کو لے کر اندر چلی گئی۔ الیاس صاحب نے ارحم کو نصیحت کی کہ وہ فاطمہ پر یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ ان سب باتوں سے واقف ہیں، ورنہ دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر اسے زینت اور ان کی ڈھال مل گئی ہے، کیونکہ جو ارحم کر چکا ہے، اگر اس کے بعد فاطمہ ان سے صاف انصاف مانگ لیتی تو وہ اسی کا ساتھ دیتے۔ ان کی بات سمجھتے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زینت اسے ارحم کے کمرے میں لائیں اور اسے ریلیکس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، اور پھر اس کو آرام کا اور ارحم کو بھیجنے کا کہہ کر واپس چلے گئیں۔ انہوں نے بالکل یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کو کچھ بھی معلوم ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی چلی گئیں، اور یہ کمرہ نہیں جلتی آگ کی بھٹی تھی جس میں اسے جھونک دیا گیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی جب ارحم کمرے میں آیا، اور اسے یوں روتے دیکھ کر ارحم کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ فاطمہ اٹھو، ایسے آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میری بدنامی کی وجہ آپ تھے؟ غصے کی انتہا پر تھی۔ فاطمہ میری بات، میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ ارحم نے صرف نفی میں سر ہلا دیا، اور اس کو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جانتے ہیں اگر آپ کسی کو پتہ چلا کہ میری شادی اسی انسان سے ہوئی جس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو سب کیا کہیں گے؟ پہلے دیا زخم کم تھا جو ایک اور دے دیا۔ فاطمہ میری بات سنو، پہلے تم اٹھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تم سوچ رہی ہو، میں سب ٹھیک۔ ہمدردی کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ارحم الیاس، زندگی برباد کر چکی ہیں آپ میری، اور اب مجھ سے ہمدردی کر کے میری نظر سے اچھا بن رہے ہیں؟ اگر چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں نہ پتہ چلے آپ کے گھر والوں کو کہ آپ کیا کر چکے ہیں میرے ساتھ؟ بہت عزت ہے نا آپ کی، نہیں چاہتے نا کہ آپ وہ خراب ہو، لیکن دوسروں کی نظر میں آپ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ دوسروں کی عزت کیا ہوگی جب آپ کو رسوا کیا جائے گا۔ اور آپ نے مجھے چاہتے ہوئے بھی، اور آپ تو جیسے کردار کے بڑے صاف ہیں نا۔ روتے ہوئے فاطمہ نے گھٹنوں پر اپنا ماتھا ٹکایا، بھی تو زخم بھرا بھی نہیں تھا، اور ارحم الیاس نے دوسری ضرب لگا دی تھی۔ اس کے آنسو ارحم کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ کچھ بھی تو غلط نہیں تھا۔ ارحم الیاس اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میری بات سنو نام مت لے میرا، ورنہ مجھے اپنے نام سے بھی چڑھ ہو جائے گی جیسے آپ سے ہے۔ ارحم نے اس کو روتا دیکھ کر اس کے سامنے ایک ہی گھنٹہ ٹکا بیٹھا تھا اور اس کے آنسو صاف کرنے آگے بڑھا تھا، پر فاطمہ کے دھکا دینے پر وہ وزن برقرار نہ رکھ سکا، وہ اب پیچھے گرا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے، نہیں جائیں گے، آپ کی عزت آپ کے گھر والوں کے سامنے کھول کے رکھ دوں گی، یا پھر کسی کے بھی سامنے۔ آپ ایسے ہی رہیں گے صاف عزت دار، لیکن ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ روتے کہتے آخر میں وہ چیخی۔ ارحم ایک نظر افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا ہی شاید سب سے بہتر آپشن تھا۔